الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں۔ الا خبردار ہو کہ سن لو، انہم هم المفسدون، وہی ہیں اصل میں فسادی،
ولکن لا یشعرون، اور لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جو ہدایت اور ہدایت نامہ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے، اس کو قبول یا عدم قبول کے اعتبار سے لوگ تین گروہ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کا ذکر اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں پہلے 2 رکوعوں کے اندر فرما دیا۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جیسے اللہ نے فرمایا ویسے انہوں نے مان لیا، جنہوں نے مان لیا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، ان کا نام اللہ کریم نے بتایا ہے کہ یہ ہیں متقین۔ پھر ان کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ بغیر دیکھے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنی اولادیں، اپنی ملکیت کی ہر چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایمان ان کا اتنا کامل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس سے ما قبل بھی جو نازل ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب۔ پھر ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے نہیں مانا، سیدھا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں مانا، اللہ، ان کا نام ہے کافرین۔ اور اللہ فرماتا ہے چاہے تم ان کو ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کافر ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا۔ ایک تیسرا گروہ ہے جنہوں نے بظاہر مانا ہے، بظاہر وہ کہتے ہیں مان لیا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ لیا، مان لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں انہوں نے مانا کوئی نہیں، کہتے ہیں مان لیا ہے، حقیقت میں نہیں مانا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں اللہ کریم نے ان کا نام نہیں لیا، سورہ نساء میں بتایا کہ یہ منافقین ہیں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ چونکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ لوگ تھوڑا سا ایمان رکھتے ہوں، تھوڑا سا کفر رکھتے ہوں، یعنی دونوں طرف ان کا تعلقات ہوتے ہیں، عالم کفر کے ساتھ بھی اور عالم اسلام کے ساتھ بھی، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی اور اہل کفر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، شاید یہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق۔ اللہ کے قرآن نے وضاحت فرما دی، لا الہ اولائی ولا الہ، یہ دراصل نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اپنے آپ کو دونوں طرف رکھتے ہیں وہ، کہ وہ بھی راضی رہیں یہ بھی راضی رہیں، اور در حقیقت یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، لا الہ اولائی ولا الہ، اور ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ منافق، کافر اور منافق کا صرف یہ فرق ہے، منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ منافق نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا، کافر اپنا کفر ظاہر کر دیتا ہے اور منافق اپنا کفر چھپا لیتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ یہاں اللہ کریم نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں منافقین کی ایک صفت، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے، بگاڑ کیوں پیدا کر رہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کون سا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پوری زندگی اسی پہ لگائی ہوئی ہے، ہم تو لوگوں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، خود بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ، کتنا بڑا دعویٰ ہے! اور اللہ کا قرآن گارنٹی دیتا ہے،
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ اصلاح کے نام پر یہ تحریریں لکھنے والے، اصلاح کے نام پر تقریریں کرنے والے، اصلاح کے نام پر پروگرام کرنے والے، اصلاح کے نام پر لوگوں کی آرگنائزیشنز بنانے والے، اصلاح کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اصلاح کے نام پر یہ فساد پھیلانے والے، یہ نام اصلاح کا لیتے ہیں، تقریریں اصلاح کے موضوع پر کرتے ہیں، باتیں اصلاح کی کرتے ہیں، گفتگو اصلاح کی ہوتی ہے، خطبے اصلاح کے نام پر ہوتے ہیں، تحریریں اور کتابیں اصلاح کے نام پر لکھی جاتی ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، یہ مصلح نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں. زمین میں سب سے بڑا بگاڑ انہوں نے پیدا کیا. ولکن لا یشعرون. اصل خطرناک بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں. یعنی کتنی خوفناک بات کہ آدمی اپنے طور پر اصلاح کر رہا ہو اور سمجھ یہ رہا ہو کہ اصلاح ہو رہی ہے اور میں مصلح ہوں، اور نتیجتاً فساد پھیل رہا ہو. اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ تو دراصل فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے اصلاح کر رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ منافقوں کی نشانی اللہ کریم نے بتائی ہے. اور منافق کے سر پر سینگ تو ہوتے کوئی نہیں کہ ہم پہچان لیں کہ یہ منافق ہے. کیسے پہچان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق. اب ظاہر ہے اس کے دل میں کفر ہے، اس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے وہی تو آنی نہیں، اور دل کے حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں منافق ہے، فلاں فسادی ہے، فلاں فسادی نہیں ہے؟ کیونکہ فساد بھی تو وہ اصلاح کے نام پر پھیلا رہے. تو کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں کیٹاگوریکلی بتائی کہ یہ نشانیاں آپ جس میں دیکھیں آپ سمجھ لیں وہ منافق ہے. اگرچہ اہل علم نے دو قسمیں کر لی نفاق کی کہ کچھ منافق ہوتے ہیں جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں اور کچھ منافق ہوتے ہیں جو عملی منافق ہوتے ہیں. اعتقادی منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتا دیا اس کے بعد قیامت تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کون اعتقادی منافق ہے اور کون نہیں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ. لہذا عملی طور پر کون منافق ہے اس کے عمل سے ہم پہچان سکتے ہیں. اہل علم کی یہ بات بڑی قابل قدر ہے اور یہ الگ الگ ان دونوں کی قسموں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو چھپاتا ہے تو وہ اپنے عمل سے چھپاتا ہے. لہذا معاملہ اعتقاد کا ہے، چھپتا عمل سے ہے. اس لیے ان دونوں کو الگ الگ کرنا بہرحال یہ محل نظر ہے. منافق تو منافق ہوتا ہے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے امتیوں کے لیے نشانی کے طور پر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ عملی نشانیاں، کیونکہ دل کا حال اعتقاد کا معاملہ اللہ کے ساتھ وہ ہمیں نہیں پتا. ہاں ظاہری نشانی آپ دیکھیں گے تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ معاملہ جو ہے یہ نفاق کی طرف جا رہا ہے. کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 نشانیاں، آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں الگ الگ کیٹیگریز نہیں بتائیں کہ یہ عملی منافق کی نشانیاں ہیں، یہ اعتقادی منافق کی نشانیاں ہیں. آپ نے فرمایا منافق کی نشانی ہے، بات ختم. گویا جس کے دل میں نفاق ہے اس کو ظاہری طور پر کوئی کیسے سمجھے گا؟ فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے 3 نشانی. ایک حدیث میں فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر موجود ہوں وہ پکا منافق ہے. اللہ اکبر، پکا
پکا منافق، کانا منافقاً خالصاً، پکا منافق ہے، اس کا یہ گویا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر 4 نشانیاں اس میں، ایک میں 3 نشانیاں، ایک میں 4 نشانیاں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری نشانیاں مختلف مقامات پہ، مثلا یہاں جو 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ تو یہ فرمائی کہ ایک، اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بات میں جھوٹ بولنا، لیکن ہے یہ منافق کی نشانی، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے، جھوٹ اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یکون المومن جبانا، اور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہو سکتا ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی بزدل ہے، کوئی اچھی گفتگو کرنے والا ہے، کوئی بری گفتگو کرنے والا ہے، کوئی کنجوس ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ اللہ، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ ایکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اذا حدث کذب، یہاں کس کی نشانی بتائی؟ منافق کی۔ تو اس کا مطلب ہے منافق کے دل میں ایمان تو نہیں ہے، تو پھر اعتقاد کو اور عملی منافق اور اعتقادی منافق کو آپ الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا۔ سمجھ لو اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ ایک نشانی اگر اس کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ 25% اس کے دل میں کفر ہے، ایمان نہیں۔ اور اگر 2 نشانیاں ہوں تو آدھا کفر ہے، آدھا ایمان۔ 3 نشانیاں ہیں تو 75%، اور 4 نشانیاں تو پکا منافق۔ اللہ، اور دوسری نشانی کہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ تیسری نشانی کہ جب اس کے پاس اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، امانت سے مراد صرف پیسے نہیں ہے کہ اس کے پاس رکھے جائیں اور وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت سے مراد عہدہ بھی ہے، امانت سے مراد ذمہ داری بھی ہے، امانت سے مراد قومی ذمہ داری بھی ہے، امانت سے مراد ملی ذمہ داری بھی ہے، امانت سے مراد اللہ کی طرف سے بطور انسان دی ہوئی ذمہ داری بھی ہے، اور امانت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی بطور امتی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہے۔ جو جس قسم کی امانت ہے، جب اس کے ذمے کوئی بات آیا، کوئی بھی بات اس کے ذمے آئی، وہ ذمہ داری اس کے ذمے امانت ہے۔ یہ جو جسم اللہ نے دیا یہ بھی امانت ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، جسم کے مالک نہیں ہیں، اس کے امین ہیں۔ اور جب اس کے امین ہیں اور دینے والے نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ یہ جو میں نے امانت دی ہے نا، یہ اس کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص اس اللہ کی دی ہوئی امانت کو اس ضابطے کے مطابق استعمال نہیں کرتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پہنچا ہے، اگر یہ اس کے مطابق اس امانت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ جب امانت میں خیانت کر رہا ہے تو پھر مومن ہے، یہ منافق کی نشانی۔ یہ نعرے لگاتا ہے میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں مالک ہوں اپنی زندگی کا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ ہاں، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، وہ جو اس کا مالک ہے، وہ اس کے اوپر اختیار وہ رکھتا ہے کہ وہ تمہیں گائیڈ کرے کہ یہ جو میری ملکیت میں نے تمہیں امانت دی ہے اس کو ایسے استعمال کر۔ لہذا جو اس کو استعمال ٹھیک نہیں کرتا وہ بھی، جو عہدہ ٹھیک استعمال نہیں کرتا وہ بھی، جو کوئی بھی امانت غلط استعمال کرتا ہے، امانت میں بددیانتی کرتا ہے، فرمایا یہ بھی منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ حکمران بن جاتا ہے، کسی عہدے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آیا تھا نا ایک بدو، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے صحابہ کے ساتھ، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دی، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی ہے، آپ
ناخوش ہیں اس کے سوال سے، یا کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ تھا اس سے کبھی اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ کسی کی بات پر توجہ نہ دیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یوں سائیڈ پہ ہو کے، یوں سائیڈ سے دیکھتے ہوئے کسی سے کبھی بات نہیں کی۔ آپ اس کی طرف یوں پورا گھومتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پھر اس کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے۔ اللہ، عدم توجہی، ہم اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کاغذ پہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، منہ دوسری طرف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں تم سے، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں کرو میں سن رہا ہوں۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہیں، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، پہلے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں پھر بات سنتے ہیں۔ اللہ، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے اور اپنی انگوٹھی آپ نے اتار کے پھینک دی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ فرمایا کہ یہ انگوٹھی بار بار میری توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی، مجھے مشغول کر رہی تھی، میں اپنی انگوٹھی سے کھیل رہا تھا، تو میں تمہاری باتوں سے میری توجہ اس طرف ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے پھینک دی ہے تاکہ میری توجہ تمہاری طرف پوری رہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ہم نے سمجھا ہے بس مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو وہ جب بدو نے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، آپ کے اخلاق کریمانہ کا طریقہ ہی نہیں تھا کہ آپ کسی کی طرف توجہ نہ دیں۔ البتہ چونکہ آپ صحابہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، ایک مجمع کے ساتھ، لہذا وہ فرد جو اس مجمع کے اندر ایک بات کر رہا تھا تو پہلی ترجیح مجمع کی تھی، پہلی ترجیح فرد کی نہیں۔ اسلام کا اصول سمجھ لیجئے، فرد اور معاشرہ، جب کبھی فرد اور معاشرے کے مفادات آپس میں ٹکرا جائیں تو اسلام ہمیشہ ترجیح معاشرے کو دیتا ہے، فرد کو نہیں دیتا۔ معاشرے کے امن کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اسلام اپنی کریم، اپنے وہ افراد جو بہترین افراد ہوتے ہیں وہ ان کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تاکہ معاشرے کا امن تباہ نہ ہو، معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، ابو لولو فیروز مجوسی نے، اس بدبخت نے زہریلے خنجر کے ساتھ، جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اس کے ساتھ حملہ کیا۔ زخمی ہو گئے، زخم بہت گہرا تھا، سمجھ آ گئی کہ اب بچنے کی امید کوئی نہیں۔ 3 دن زندہ رہے۔ لوگوں نے کہا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے، لمبی بحث چلی، بالآخر 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی۔ یہ 6 بندوں کی کمیٹی ہے اور یہ آپس میں مشورہ کر کے میرے فوت ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ 3 دن میں اپنا خلیفہ بنا لیں جس کو بنا۔ اور وہ 6 لوگ پتہ کون تھے؟ وہ 6 لوگ عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی 7 افراد تھے ان میں سے 6 تھے، یعنی ٹوٹل 10 میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے، باقی 7 تھے۔ 7 میں سے 6 کو کمیٹی کا رکن نامزد کر، 1 کو نہیں کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ میرٹ پہ پورا اترتے تھے لیکن ان کو اس لیے نومینیٹ نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے بہنوئی کو بنانا چاہتا تھا، لہذا ان کو نہیں کیا، باقی 6 کو کیا۔ گویا اس وقت موجود امت میں سے جو سب سے اعلیٰ 7 افراد تھے ان 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا
ان تینوں کو ایک گھر میں بند کر دینا، ان 6 کے 6 لوگوں کو ایک گھر میں بند کر دینا، اور یہ 3 دن کے اندر اپنا فیصلہ کریں، آپس میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ جب یہ کسی کو امیر بنا چکیں، فیصلہ ہو جائے، آپس میں یہ 6 بندے فیصلہ کر لیں کون امیر ہے، جب وہ بن جائے اس کے بعد باقی 5 لوگوں میں سے کوئی اور اگر امیر ہونے کا دعویٰ کرے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اس کا سر قلم کر دینا۔ اللہ اکبر، وہ پانچوں بھی اسی درجے کے ہیں، لیکن اب اگر وہ امارت کا دعویٰ کرے گا تو وہ زمین میں فساد پھیلانے کا مرتکب ہوگا، لہذا معاشرہ پہلی ترجیح ہے، افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے معاشرے کو فساد سے بچانے کے۔ یہاں ایک ایک فرد اٹھتا ہے، پوری جماعت کو اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، ایک ایسا نقطہ نظر، ایک ایسی کتاب، ایک ایسا جملہ، ایک ایسا عقیدہ، ایک تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، ایک اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر، پوری امت میں انتشار، فساد، بگاڑ۔ لیکن ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہمارے آپ خطبات کے موضوعات دیکھیں، ہماری کتابوں کے موضوعات دیکھیں، ہماری تاریخ دیکھیں، ہمارا ریکارڈ دیکھیں، ہماری اٹیچمنٹ دیکھیں، انما نحن مصلحون۔ او بھائی، منافقوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، منافق اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ معاشرے کے سارے صحابہ کرام اجتماعیت کی طرف آپ متوجہ تھے، اس لیے اس بدو کے سوال کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مؤخر فرما دیا۔ بعد میں آپ نے پوچھا این السائل، کدھر ہے بھائی پوچھنے والا؟ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت اس وقت آئے گی اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب ظاہر ہے وہ بیچارہ بدو تھا، ان پڑھ تھا، اس کو نہیں سمجھ آئی امانتیں ضائع کب۔ اگلا سوال کرتا ہے کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ اس کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگ ذمہ دار پوزیشنز پہ آ جائیں تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب یہ ذمہ دار پوزیشن صرف حکمران نہیں ہے، صرف بڑے بڑے عہدوں والے نہیں ہیں، ایک بادشاہت ہم سب کے پاس ہے، اس جسم کی بادشاہت، اس کے بادشاہ ہم ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی دی ہوئی امانت کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں اور پھر ایسے ایسے نعرے لگانے شروع کر دیں اور جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیں، جس اللہ نے یہ دیا ہے اس نے ہر ایک کے لیے ضابطہ دیا ہے۔ زبان دی ہے کس مقصد کے لیے، کان دیے ہیں کس مقصد کے لیے، بصارتیں دی ہیں کس مقصد کے لیے، یہ پورا جسم اس کے ایک مقصد ہے، سارے مقاصد متعین ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے مقاصد میں جسم استعمال ہو رہا ہو تو یہ نااہل کے پاس بادشاہت نہیں آئی تو اور کیا ہوا ہے؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ گویا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو اپنے جسم کا مالک سمجھنا شروع کر دیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب لوگ عہدوں کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، علی ھذا القیاس۔ تو جب ہر طرف ہی یہ حالات ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہاں ایمان نہیں ہے، منافقت آ گئی۔ اذا اؤتمن خان، امانت، یہ جو ممبر رسول ہے نا، اللہ اکبر، یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے تھے، آپ لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو شیطان کی حکمرانی سے بچاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو تباہی سے بچاتے تھے، لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کے آتے تھے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے. آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ قیامت تک آنے والے غیر موجود لوگوں تک میرا دین پہنچاتے رہے. اب اگر کوئی شخص ممبر رسول پہ کھڑا ہے اور بات غلط کر رہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اس سے بڑا بددیانت کون ہو سکتا؟ کوئی شخص کاروباری ہو وہ بھی بددیانت ہے اگر، اللہ نے تو پکڑ لینا. سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، جو ایمان والے ہیں چاہے وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مامور ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ خواص ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ تجار ہو، جو بھی ہیں، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم فساد پھیلانے والے اور ایمان اور عمل صالح والے ان دونوں کا حشر ایک جیسا کریں گے؟ اللہ، ام نجعل المتقین کالفجار، یا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے، ایک ایک قدم پر اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، اللہ کی رضامندی کے حصول میں تن من دھن قربان کر دینے والے، وہ اور زمین میں فساد پھیلانے والے، فاسق و فاجر، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والے، اپنی مرضی سے، اپنے موج میلے سے، اپنی علو شان کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنی ہر چیز دنیاوی مفادات کے لیے قربان کر دینے والے، یہ دونوں قسم کے گروہ برابر ہو جائیں گے؟ یہ حشر کے اعتبار سے کبھی برابر نہیں. اللہ اکبر. لہذا وہ لوگ جو اللہ کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ منافق کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں. اور جب اس سے کوئی بات کرے، جھگڑا ہو جائے، اذا خاصم فجر، اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑائی ہو جاتی، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گندی گالیاں بکتا ہے. کیا مولوی، کیا غیر مولوی، کیا عالم، کیا جاہل، کیا اچھا، کیا برا، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ذرا سوشل میڈیا کھول کے تو دیکھیں، لعنت سے بات شروع ہوتی ہے، لعنت سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر ہر قسم کی جو غلیظ گالی ہے وہ مخالف کو دی جاتی ہے. مولوی بھی دے رہے ہیں، علماء بھی دے رہے ہیں، طلباء بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پکے مومن، پکے مسلح، ہم کو فساد پھیلانے والے تھوڑی ہیں. اور اللہ کے بندو، منافق کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اس کے چہرے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر منافق نہیں لکھا ہوتا، منافق کی نشانی ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ایمان نصیب فرمائے. اور پھر یہ جو علماء اور داعی ہیں اور واعظین ہیں، ان کے لیے تو اور بھی مزید خوفناک بات. اگر یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اگر میرا واعظ، اگر میری تقریر، اگر میرا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار کا باعث ہے تو میں مجرم ہوں. اگر میرا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فساد کا باعث ہے تو میں مجرم ہوں. اور یہ جرم اگر میں جان بوجھ کر رہا ہوں تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور یہ مفسد، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اس لیے بچ جائیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث پڑھتے تھے. نہیں، اگر آپ فساد کا باعث ہو رہے ہیں امت کو، وہ امت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے جوڑا، جن کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوئیں، جن کو آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا گیا، جن کے اندر انتشار کی بھڑکی ہوئی آگ جو صدیوں تک لڑائی بن جاتی تھی، ان کو محبتوں میں بدل دیا گیا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر میں اور آپ انتشار کا باعث بن رہے ہیں تو پھر ہم اپنی عاقبت کی فکر کریں. کہیں ہم منافقت کی زندگی تو نہیں گزار رہے.
اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تازہ کر لیجئے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو خیر کا دور، پھر شر کا دور، پھر خیر کا دور. حضرت حذیفہ پوچھا کرتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کوئی شر کا دور بعد میں تو نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا خیر کا دور آیا، بعد میں شر کا دور آئے گا. اللہ کے رسول کیا اس کے بعد خیر کا دور آئے گا؟ فرمایا ہاں آئے گا، خیر کا دور آئے گا. وفیہ داخون، ہوگا تو خیر کا دور، لیکن دھوکے والا دور ہوگا. خیر فیہ دخن، دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں. دور میں دھواں کیا مطلب؟ ابہام ہوگا، کنفیوژن ہوگا، دھندلکا ہوگا، چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، لوگ ایمبیگوٹی میں، پریشانی میں مبتلا ہوں گے. اللہ اکبر. دور خیر کا ہے، ہوگا اس میں ایمبیگوٹی، ابہام، دھواں، دھندلکا. ما دخنہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دور خیر کا ہے تو اس میں دھوکہ کیا ہے، دھندلکا کیا ہے، ابہام کیا ہے؟ فرمایا ابہام یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، جو اس وقت پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے نا، وہ میری ہدایت نہیں بتا رہے ہوں گے، وہ اپنی کوئی ہدایت پتہ نہیں کہاں سے لا کے وہ بتا رہے ہوں، وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، کہیں ہم ان میں سے نہ بن جائیں. اور جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر اللہ نے ذمہ داری بڑی دی ہے، اگر کسی کو ممبر پہ بٹھایا ہے یا ممبر پہ کھڑا کیا ہے، تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کی نسبت جو سامنے بیٹھ کے سن رہا. اگر اس نے کوئی بھی ذرا بھی بددیانتی کی تو وہ قیامت والے دن یہ سب سے پہلے یہ پکڑا جائے. اور اگر یہ اس کے بعد کا شر کا دور ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم تعین نہیں کر سکتے حقیقی کہ یہ ہم دھوکے والے خیر کے دور میں زندہ ہیں اس وقت، یا پھر اس کے بعد جو شر کا دور ہے اس میں زندہ ہیں. یہ اللہ کو معلوم. ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر بات ہونی ہو، کوئی بدترین دور ابھی آنا ہو، اللہ عالم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کے پوچھنے پر بتایا کہ اس دھوکے والے خیر کے بعد ایک شر کا دور بھی آنے والا ہے، اس سے بھی بدترین دور. اللہ کے رسول اس کی نشانی فرمایا، اس کی نشانی اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو ائمہ پیشوائی کر رہے ہوں گے، پیچھے تو فرمایا نا دھوکے والے دور میں تو پیشوا جو پیشوائی کریں گے وہ نبوی ہدایت نہیں ہوگی، وہ پتہ نہیں کہاں سے لا کے کر رہے ہوں گے. اور یہاں شر کے دور میں کیا ہوگا؟ فرمایا داعی ایسے ہوں گے، دعات الی ابواب جہنم. داعی وہ ہوں گے، واعظین وہ ہوں گے، خطبے دینے والے وہ ہوں گے، تقریریں کرنے والے وہ ہوں گے، جلسے کرنے والے وہ ہوں گے، مجمع لگانے والے وہ ہوں گے کہ وہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. من اجابہم الیہ قذفوہ فیہ، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، اس مجمع کا حصہ بنے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان کو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا. اللہ، آج تو اشتہار لگ جائے، ایسے ماشاءاللہ نام ہیں، دنیا کھنچتی چلی آتی ہے. کیا ہے وہ؟ بڑا مجمع اکٹھا کرتا ہے. بھائی اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن نشانیاں چلیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی چلیں گی. جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں، بددیانتی سے بچے ہوئے ہیں، وعدہ خلافی سے بچے ہوئے ہیں، گالیوں سے بچے ہوئے ہیں، بد زبانی سے بچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے ہم نفاق سے بچے ہوئے ہیں. اگر فساد پھیلانے سے بچے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہا ہو وہی تو اصل منافق ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. اللہ. تو اس دور میں فرمایا دعات الی ابواب جہنم، جو لوگ داعی تو ہوں گے لیکن وہ دعوت ایسی دے رہے ہوں گے کہ وہ جنت کی طرف نہیں، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. من اجابہم الیہ، جو اس کی طرف کوئی دعوت، ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، قذفوہ فیہ، اس میں پھینک دیں. انا للہ و انا. لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، وقت ہے، مہلت ہے.
ابھی بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں اور اپنی زندگی، عملی زندگی ان بنیادوں پر استوار کر لیں جو ان بنیادیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ لہٰذا جب ہم عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ جو ضابطۂ زندگی ہے، آپ کا دیا ہوا ضابطہ زندگی، اس پر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اور ہر چیز پہ، ہر قدم پہ پھونک پھونک پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ بھی اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو وہاں سے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ آپ کی زبان رک جائے فکرہ بولتے بولتے، اگر یہ سمجھ آئے کہ کہیں میرا فکرہ فساد کا باعث تو نہیں بن رہا، آپ کے قدم اٹھتے ہوئے قدم رک جائے، خیال آ جائے کہ کہیں میرا یہ قدم فساد کا باعث نہ ہو، اگر یہ ہمارا طرز عمل ہے، اگر ہماری زندگی میں ترجیح ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بنائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔